سنیے گا عزیزان گرامی سارے مجمع کو، سید علی آغا قاضی طباطبائی بہت بڑا نام ہے ہمارے حوض نجف کا، بہت پہنچے ہوئے تھے، کئی سو سال میں علماء کہتے ہیں اتنا بڑا عارف نہیں آیا۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا آغا یہ معجزہ مولا علی نے دکھایا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہفتے کی مہلت دو، میں ایک ایسی مخلوق کو جانتا ہوں جو نبی سلیمان کے زمانے سے ہے، وہ جناب امیر کے زمانے میں ان کی خدمت میں رہا کرتا تھا، پوچھ کے بتاؤں گا۔ ایک ہفتے بعد واپس آئے، کہا وہ دور رہتا، پوچھ کے آئے، کہا بتائیے معجزہ مولا نے دکھایا تھا یا نہیں؟ کہا مولا نے معجزہ دکھایا تھا۔ کہا آپ کو اتنا یقین کیسے؟ کہا کیونکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چلیے گا، یعنی اتنے پہنچے ہوئے تھے۔ علامہ طباطبائی، آغا بہجت، یہ سب ان کے شاگرد تھے، مرحوم آغا خوئی، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے۔ تو وہ مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آغا آپ کو اتنا مقام کیسے ملا کہ مراجع آپ کے پاس پڑھنے آتے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نجف میں مولا کی زری پہ بہت عبادت کرتا تھا، بے انتہا اعمال، تہجد، سب کچھ زری پہ مولا کی۔ کہا ہر شب جمعہ کربلا جاتا تھا، ہر شب جمعہ نجف سے کربلا۔ تو ہمیشہ علماء میں، مومنین میں، شیعوں میں رسم ہے کہ پہلے مولا عباس کی زیارت کرتے ہیں، اجازت لے کے پھر مولا حسین علیہ السلام کی زیارت۔ تو مولا عباس علیہ السلام کے یہ دنیا میں رسم شیعوں۔ تو کہتے ہیں میں وہی مولا عباس کی پہلے زری پہ آیا اجازت لوں۔ تو میں نے عربوں میں عام دیکھا، ایرانیوں میں بھی ہے، اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے نا تو ماں باپ اسے باندھ جاتے ہیں زری پہ۔ مشہد میں مولا رضا کی زری پہ، قم میں جناب معصومہ کی، نجف میں مولا علی کی۔ سنیں گے واقعہ؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو کہتے ہیں کہ بھی تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مجذوب سا نوجوان تھا، مجذوب سمجھتے ہیں؟ دیوانہ نہیں تھا، لیکن اس کی عقل جو ہے کامل نہیں تھی، کچھ سادگی تھی، عقل پوری نہیں تھی۔ اس کے والدین اسے حضرت عباس کی زری پہ باندھ گئے تھے حرم میں، تو وہ کہاں باہر بیٹھا رہتا تھا، مجذوب ہے نوجوان، توجہ ہے؟ تو میں نے دیکھا یہ مجذوب نوجوان ہے، باب قبلہ پہ یا جناب عباس علیہ السلام کے جو حرم کا در تھا وہاں بیٹھا رہتا تھا، مجذوب ہے۔ کہ میں نے اذن دخول پڑھا، اجازت لی مولا عباس کے حرم میں داخل ہونے کی، اور اندر گیا، سامنے زری نظر آ رہی ہے، میں در پہ کھڑا ہوں اور زیارت پڑھ رہا ہوں۔ زیارت پڑھ رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں آواز آئی کہ تمام دنیا کے اولیاء کے اور سید الاولیاء یعنی جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو کہا دنیا کے شاہ نجف کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تو کہا، اب غور سے سنیے گا، کہا تمام دنیا کے اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس ہے۔ بات پہنچ گئی؟ کوئی بھی ولی تب تک ولی نہیں بنتا جب تک اس کے پروندے پہ عباس دستخط نہ کر دیں۔ اب پہنچی بات کہ علی ابن ابی طالب کسی کی فائل دیکھتے ہی نہیں، اب پہنچ رہی ہے۔ یہ فائل مولا تب دیکھتے ہیں جب عباس دستخط کر دیں، اگر پہنچ جائیں۔ تو کہا جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میرے بدن میں لرزہ سا طاری ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا کیونکہ میں حضرت عباس کے حرم میں کھڑا تھا، دیکھا تو وہی مجذوب لڑکا تھا جو میرے کان میں بات کہہ کے گیا تھا۔ اس مجذوب لڑکے نے بات کہی چلا گیا، کہ میں سمجھ گیا یہ اس نے نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں مجھے پورا یقین تھا یہ جملہ اس نوجوان نے نہیں کہا، مولا عباس نے اس سے کہلوایا۔ آج جناب عباس عطا کرنا چاہ رہا ہے
کہ ایک مرتبہ میرے پہ کیفیت طاری ہوئی، آنسو بہنے لگے، میں تڑپنے لگا، پورا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے فوراً زیارت نامہ رکھا، ذریعہ مقدس کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی میں جا رہا تھا لگ رہا تھا دروازے کھل رہے ہیں، میں حضرت عباس کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہ میں ذری پہ گیا، دونوں ہاتھ رکھے اور ایک جملہ کہا، اے غازی عباس اپنے بابا سے میری سفارش کر دیں۔ کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا جناب عباس نے دستخط کر دیے۔ کہ اب جب میں نجف آیا تو مجھے محسوس ہوا نجف کی ذری بھی کھلی ہوئی ہے۔ کہ وہ دن تھا کہ علی نے مجھ پہ وہ عطا کی جو پہلے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عباس ابن علی نے دستخط کر دیے تھے۔ یا عباس